وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور ضرور جس شخص نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو بے شک یہ بہت عظیم کاموں میں سے ہے، بہت بڑے کاموں میں سے۔ صبر کرنا اور معاف کرنا۔ صبر کرنے کا مطلب اپنے آپ کو ہر قسم کے انتقام سے روک لینا، نہ گھور کر دیکھو، نہ تھپڑ مارو، نہ برا بھلا کہو، یہ ہے صبر۔ اور پھر اگر زیادتی ہے کسی کی، جا جاتے جو معاف کرو۔ یہ اگر ہم عادت بنا لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ عفو درگزر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لی، اپنی ذات کو جب تکلیف پہنچی ہمیشہ معاف کیا۔ کسی نے گالیاں بکی ہیں، جادوگر کہا، شاعر کہا، مجنون کہا، پاگل کہا، آپ کو مارا ہے، آپ کو پیٹا گیا ہے، آپ کو دھکے دیے گئے ہیں، آپ کو بظاہر مجبور کیا گیا کہ آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف جائیں، لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے اور وہی زیادتیاں کرنے والے سامنے کھڑے تھے، تو ایک تو میرے آقا کی عاجزی کا عالم دیکھیں کہ سرکار اونٹنے پہ سوار تھے، تو یہ نہیں کہ یہ پکڑ کر اندر داخل ہو رہے، نو، کہتے ہیں کہ سرکار یہ جھک گئے تھے اور اتنا جھکے کہ آپ کا سر مبارکہ اونٹنے کی گردن پر تھا، بالکل یہ جھک کر سرکار داخل ہوئے، بالکل جھک کر کہ تکبر ظاہر نہ ہو۔ اور پھر جب آپ نے ان کفار کو دیکھا جن کے رنگ پھیکے پڑ گئے تھے، پیشانیوں پہ پسینے تھے، ٹانگیں کانپ رہی تھی، بدن پہ لرزہ طاری تھا، رنگ فق ہو گیا تھا، تو میرے آقا نے ان کو دیکھا، دریا رحمت جوش میں آیا۔ دشمن ہے، گالیاں بکی ہیں، تھپڑ مارے ہیں، جادوگر کہا ہے، کیا کچھ نہیں کہا ہے، تکلیفیں پہنچائی ہیں آپ کو، آپ کے متبعین کو، آپ کے گھر والوں کو، لیکن جب یہ حالت سرکار نے دیکھی، فرمایا آج مجھ سے کس سلوک کی توقع اور تمنا کرتے ہو؟ کہا کہ آپ شریف ہیں، شریف باپ کے بیٹے ہیں، آپ کریم ہیں، کریم باپ کے بیٹے ہیں۔ مراد یہ تھی کہ آپ کریم ہیں۔ جب کریم غالب آتا ہے، انتقام نہیں لیتا، اظہار کرم کرتا ہے۔ سرکار نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ، آج تم میں سے کسی پہ کوئی گرفت نہیں، میں نے تم سب کو آزاد کر دیا۔ سرکار چاہتے تھے، وہ جنگی قیدی تھے، پہلے زمانے میں جو کافر جنگی قیدی بنتا تھا وہ غلام بنتا تھا، ان کی عورتیں لونڈیاں بنتی تھیں، کنیزیں، ان سے جسمانی تعلق قائم کرنا جائز تھا۔ سرکار چاہتے تو سارے کفار کو غلام بنا لیتے، ساری زندگی غلامیاں کرتے، انہیں مارتے، انہیں پیٹتے اور کہتے ایک ایک چیز کا بدلہ لیتے، تم ہی تھا نا، تو ہی تھا، گالیاں بکتا تھا، کرم کام دنا دن۔ لیکن اگر سرکار ایسا کرتے تو قیامت تک سرکار کی تعریف ہوتی یا مذمت بیان ہوتی؟ بتائیے۔ میرے آقا نے بہترین کام کیا، درگزر۔ آج انگریز بھی اگر یہ لکھتا ہے کوئی کتاب میں کہ 100 عظیم انسان جو گزرے ہیں، ان میں سب سے پہلا نام محمد کا لکھتا ہے، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزر سے کام لیا۔ تو بس مجھے اور آپ کو چاہیے، بعض ایسے ہوتے ہیں جو بڑے منتقم مزاج ہوتے ہیں، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی، کوئی اگر برا کہہ دیتا ہے تو کہتے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے مفتی صاحب، یہاں۔ اور عورتوں کی تو اکثر عادت دیکھیے، 6 سال بعد یاد دلائیں گے، فلاں شادی میں جب بوٹی میرے ہاتھ میں تھی اور روٹی گر گئی تھی، تم نے ایک جملہ کہا تھا نا، یہ یہاں لکھا ہوا، اتنی منظر کشی کہتی یہاں لکھا ہوا ہے، وہ بدلہ لے کر رہوں گی، 6 سال پہلے کی بات ہے۔ ایسے ہم بھی کینے بٹھا لیتے ہیں دل میں، حتیٰ کہ بعض اوقات بچے اپنے ماں باپ سے کینہ بٹھا لیتے ہیں۔ میرے بچوں ایسا نہ کرو، آپ کے ماں باپ آپ کی بھلائی میں پیار محبت میں سمجھاتے ہیں، اور آپ انہیں اپنی خوشیوں کا دشمن سمجھنے لگیں۔ کبھی وہ سب کے سامنے ڈانٹ دے تو آپ دل میں رکھ لیں کہ میرے باپ نے سب کے سامنے ڈانٹا تھا، اب میں انتقام لوں گا، کبھی مجھے موقع ملے گا۔ اور ہوتا پھر ایسا، جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو بیچارہ لرز رہا ہے، تو پھر وہ کبھی کبھی کہتے ہیں آپ نے اس ٹائم ہمیں ڈانٹا تھا، اتنے ہمیں ذلیل کیا تھا، اور یہ اور وہ کہ بدلہ لے رہے ہیں آپ کس سے؟ اپنے والد سے۔ یہ سیدھا بیٹا جہنم کا راستہ ہے، کبھی بھی ایسا نہ کریں، دلوں سے کینے نکال دیں، بغض نکال دیں۔ کلاس میں کسی نے تنگ کیا، گھر میں کسی نے کیا، رشتہ داروں میں کیا، معاف کر دیں، درگزر کر دیں اللہ کے لیے۔ یہاں بس ایک آخری اصول بیان کر دیتا ہوں جو آسانی پیدا کرے گا۔ ہمیشہ جب کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے نا، اسے اللہ کی جانب سے سمجھیں، یہ سمجھیں یہ اللہ نے میرے ساتھ آزمائش رکھی ہے، یہ تو خالی ایک مہرہ ہے بیچ میں، بیچارہ وسیلہ بن گیا، ورنہ اصل میں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس آزمائش پر رکھنا چاہتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک ڈاکیا آپ کو ایک لیٹر دے، آپ کھولیں، اس میں گندی گندی گالیاں لکھی ہوں آپ کے لیے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو بیچارے کو پکڑ دیں گے، پوسٹ مین کو دھن چکا چک شروع ہو جائے گی کہ بھائی گالیاں لکھ، یہ گالیاں، وہ کہے گا بھائی میں نے کوئی لکھی ہیں،
یہ تو جس نے لکھی اس کو پکڑو۔ تو بس یہ اصول یاد رکھیے گا بلا تمثیل، کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے، اگر یہ اللہ کا ازلی فیصلہ نہ ہوتا وہ کیسے کرتا؟ میرے آقا بس یہ کرتے تھے، جب کوئی برائی کرتا تھا نا آپ کے ساتھ تو سرکار یہ نہیں سمجھتے تھے یہ کر رہا ہے، بلکہ آپ یہ سمجھتے تھے اللہ مجھے آزما رہا ہے، اس کا قصور نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے اور میں اپنے رب کی رضا پر راضی رہوں گا۔ تو جیسے ڈاکی آپ کو پوسٹ مین کو دے کر چلا جائے، اس میں گالیاں نکل آئیں تو آپ پوسٹ مین کو کچھ بھی نہیں کہیں گے نا، بولے گا ٹھیک ہے تم جاؤ، اس سے بات کریں گے۔ اسی طریقے سے کوئی ہمارے ساتھ برائی کرے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، دل کو مضبوط کرنے کے لیے، سوچیں اس نے تو کیا ہی نہیں، اگر میرا رب نہ چاہتا یہ کر سکتا تھا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بعض اوقات کام خراب کر دیتا، سرکار نے کبھی، اور فرماتے ہیں 10 سال خدمت کی ہے میں نے سرکار کی، لیکن سرکار نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اور اگر مجھے کبھی گھر والے ڈانٹنے لگتے، سرکار فرماتے اسے کچھ مت کہو، اگر اللہ نے اس کی قسمت میں نہ لکھا ہوتا تو یہ کرتا ہی کیوں؟ یہ ہے وہ سوچ اور فکر کہ آپ جو بھی آپ کے ساتھ، جیسے اب بیوی نے آپ کو ڈانٹ دیا مثلا، بہت برا بھلا کہا، تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے سوچئے، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو یہ آزمائش نہ آتی، اس کا مطلب یہ تو ایک مہرہ ہے، سمجھ لیں اصل میرا رب مجھے آزما رہا ہے، اور رب اے اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ وہی پیار سے بیوی کو دیکھو کہیں گے جا تجھے معاف کیا، یہ لے 1000 روپے۔ اب ایسا نہ ہو بیوی ڈانٹنے اور ڈانٹے کے اور 1000 آئیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، پیار محبت کرو، درگزر کر لو، بیوی سے نہیں کریں گے تو اور کس سے کریں؟ وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے، وہ آپ کے گھر کو لے کے چل رہی، درگزر کریں، ایسی بہنوں سے گزارے، شوہر سے درگزر کریں، وہ آپ کے بچوں کا باپ ہے، اس نے آپ کو تحفظ دیا ہے، پیار دیا ہے، محبت دی ہے، آپ کو عزت احترام شوہر سے حاصل ہے، درگزر کر لیں ایسی دوستوں سے۔ تو یہ جب ہم کریں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، وصدوا عن سبیل اللہ، اور انہوں نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، ثم ماتوا، پھر وہ مر گئے، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر تھے، تو فلن یغفر اللہ لہم، تو اللہ تعالیٰ ہرگز ان کی بخشش و مغفرت نہیں فرمائے گا۔ اس کا مطلب ہے جو حالت کفر میں مر گیا اس کی مغفرت کبھی نہیں ہوگی، زور سے بولیے، اس کی مغفرت کبھی نہیں ہوگی، یہ آیت سے ثابت ہوا۔ اب یہ اچھی طرح یاد رکھیں، کسی کافر کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کیوں ہو جاتا ہے؟ اس آیت کی وجہ سے کہ اللہ نے فرمایا اللہ نے کبھی نہیں بخشے گا، لیکن ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے، اس کا مطلب یہ ہمیں اس آیت میں شک ہے۔ یقین ہوتا تو کبھی نہ کرتے، ہم کہتے ہیں آیت میں تو موجود ہے، ہوگی نہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس کے لیے دعا بخشش و مغفرت کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب اس آیت پر ہمارا اعتقاد اور ایمان نہیں رہا، اور ایک قرآن کی ایک آیت پر بھی انسان کا اعتقاد نہ رہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کسی کو علم ہی نہ ہو اور وہ دعائے بخشش و مغفرت کر رہا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ اس کی جہالت کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا جائے گا، بھئی قرآن کیوں نہیں پڑھا، سیکھو، اور اگر کسی کو معلوم ہو وہ کرے وہ تو بدرجہ اولا مجرم ہے، تو اس لیے کسی بھی کافر کے لیے دعائے بخشش و مغفرت نہ کرے۔ بعض ہمارے نوجوان پوچھتے ہیں، باہر کے ملکوں سے ہم سے کویسچن ہوتا ہے کہ ہمارے پڑوس میں غیر مسلم کا انتقال ہو گیا تو کیا ہم اس کے جنازے میں شرکت کر سکتے ہیں؟ تو ہم سمجھاتے ہیں کہ ہرگز نہیں کریں۔ ٹھیک ہے، زندگی میں میں بارہا عرض کرتا ہوں، اچھا سلوک رکھیں، ان کے ساتھ بھائی چارہ قائم کریں تاکہ ہمارے اسلام کا ایک منفی تصور ان کے ذہن میں نہ آئے، لیکن کافر کے جنازے میں شرکت سے نبی کریم نے منع فرمایا، کیونکہ جب کوئی حالت کفر میں چلا جاتا ہے تو وہاں پر لعنتوں کا نزول ہوتا ہے، جو وہاں موجود ہوتا ہے سب پہ لعنت آئے۔ جیسے اب آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، تو کیا صرف بیان کرنے والے پر ہو رہی ہے؟ نو، جو سن رہے ہیں سب پر ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے مجمع جس قسم کا ہوتا ہے اس قسم کا جو بھی چیز نازل ہو رہی ہے پورے مجمع میں تقسیم ہوگی۔ اگر رحمت ہے سب میں تقسیم ہوگی، اور لعنت ہے تو سب میں تقسیم ہوگی، اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ وہاں پر نہ جائیں۔